مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 32۔ گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قباحت و شناعت اور اپنی سنگینی میں انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی گناہوں کو فاحشہ اور فواحش کی سیریز میں داخل کیا جاتا ہے۔ بے حیائیاں بہت سی ہیں، ایسے گناہ جو اپنی سنگینی میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، بہت سے گناہ ہیں، لیکن ان کے اندر ان بے حیائیوں میں سب سے بڑی بے حیائی زنا ہے، یعنی شرمگاہ کو ناجائز شرمگاہ کے اندر داخل کرنا، اور اسی قبیل سے لواطت ہے، دبر میں عضو تناسل کو داخل کرنا۔ زنا اور لواطت کو بطور خاص قرآن مجید میں فاحشہ، بے حیائی، حد درجہ سنگین جرم قرار دیا گیا۔ حسب و نسب اور نسل انسانی کی حفاظت کے تعلق سے دنیا کے نظام کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ زنا کا خاتمہ نہ ہو، اور معاشرے میں امن و سکون اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرہ بے حیائیوں سے پاک نہ ہو۔ اگر معاشرے میں اسی طرح بے حیائیاں دندناتی رہیں اور نعوذ باللہ ہر کوئی دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلتا رہا تو دنیا فساد کی آماجگاہ بن جائے گی، قتل و خون کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اسی معاشرے کی تطہیر کے لیے، معاشرے میں الفت اور محبت کو قائم رکھنے کے لیے، اور حسب و نسب اور نسل کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت و صیانت کے تعلق سے بالکل ضروری تھا کہ اسلام اس عمل فحش کو، غایت درجہ بے حیائی کے اس عمل کو حرام کرے اور اس جرم کے مرتکبین کو قرار واقعی سزا دے۔ چنانچہ اسلام میں زنا کو بے حیائی اور بہت بری راہ کہا گیا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا سے قریب بھی مت ہو۔ مبالغہ کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ زنا کرنا تو بہت دور، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، ان اسباب کو بھی مت اختیار کرو جو زنا تک پہنچانے کا یا تمہارے پہنچنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ نظر بازی، اجنبیہ سے ہم کلامی، تبسم، ملاقاتیں، اور پھر زنا کاری، یہ سب جو اسٹیپس ہیں زنا کاری کے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کاری کے قریب بھی مت جاؤ، ان اسباب کو بروئے کار بتلاؤ جو زنا کاری کے داعی ہیں، جو زنا کاری کے لیے محرک ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ حد درجہ بے حیائی کا کام ہے، نسل خراب ہوتی ہے، عزت و آبرو لٹتی ہے، بیوی بہن ماں بیٹی والا معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا، نہایت برائی کی راہ ہے، بے حیائی کی راہ ہے، وساء سبیلا، اور بہت بری راہ ہے، ہلاکت و بربادی کی راہ۔
کس قدر مہلک بیماریاں زناکاری اور بدکاریوں کے نتیجے میں زنا و لواطت کے سلسلے میں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایڈز جیسی خطرناک بیماری زنا اور لواطت، فحشکاری اور بےہودگی کا نتیجہ ہے۔ اور آدمی چاہے کتنا بڑا دولت مند ہو، اگر شراب و شباب کا نشہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو اپنی ساری دولت کو، باپ دادا کی گاڑھی کمائی کو جو اسے ترکے میں شاید ملی ہو یا خود اس نے کمایا ہو، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کو وہ پانی کی طرح بہا دے گا، وہ سڑک پہ آ جائے گا۔ تو یہ ہلاکت و بربادی کی راہ ہے، افلاس اور تنگی کی راہ ہے، موت کو دعوت دینا ہے، معاشرے کو ناپاک اور غلیظ کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سنگین بے حیائی کو اللہ رب العالمین نے بڑے اہم اور سنگین گناہوں کی سیریز میں رکھا ہے۔ شرک جیسا قبیح گناہ، اظلم الظلم، ظلم عظیم جو ناقابل معافی، اور قتل ناحق جیسے گناہ کی فہرست میں اللہ رب العالمین نے زنا کو شامل کیا۔ الذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتے نہیں، کسی دوسرے کے نام کی دہائی نہیں دیتے، کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، کسی دوسرے سے فریاد نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا، یعنی مسلمان کی جان یا معاہد اور ذمی کی جان جو اسلامی حکومت میں عہد و پیمان کے بعد رہتا ہو، یا وہ مشرک جو حربی نہ ہو، جس سے جنگ اور جہاد جاری نہ ہو، شرعی جہاد، ایسے کی جان ختم نہیں کرتا، ناحق قتل نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو قتل ناحق سے پرہیز کرتے ہیں، ولا یزنون، اور زنا کاری نہیں کرتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شرک یہ فطرت کا قتل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو فطرت توحید پر پیدا کرتا ہے۔ مشرک اپنی فطرت سے جنگ لڑتا ہے، فطرت کا قاتل ہے۔ قتل آدمی بڑا ہو کے کسی کو قتل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے زناکار زنا کرتا ہے تو نہ جانے کتنی انسانی جانوں کا قتل عمل میں آتا ہے زناکاری کی وجہ سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا وہ اللہ کے نزدیک سنگین سزاؤں سے دوچار ہوگا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، دوہرا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا، والعیاذ باللہ۔ یہ جرم زنا کی شناعت اور قباحت ہی ہے کہ اسلام نے قرار واقعی سزا اس کی رکھی، سخت سزا رکھی۔ سورہ نور آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ جرم زنا کی اسی شناعت و قباحت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سخت سزا قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اللہ رب العالمین کی اس مقرر سزا کو نافذ کرنے میں کوئی رافت و رحمت، ہمدردی تمہارے دل میں پیدا نہ ہو۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پوری شدت سے اس سزا کو نافذ کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بند کمرے میں سزا مت دو زانیوں کو، بلکہ چوراہے پر جہاں مسلمانوں کی، مومنوں کی ایک جماعت حاضر، وہاں سزا دو، تاکہ ان جرم کرنے والوں کو بھی شرمندگی ہو اور دیکھنے والوں کو بھی شرمندگی ہو، اور آئندہ کے لیے وہ بھی جرم زنا سے بچنے کا بلیغ اہتمام کریں۔ یہ سزا جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے اور حدیث صحیح کی روشنی میں زانی مردوں اور عورتوں کو 1 سال کی جلا وطنی اور دیس نکالا دینے کی سزا بھی ثابت ہے۔ یہ کنوارے مرد اور عورت ہیں، وہ مرد اور عورت جنہوں نے 1 مرتبہ شرعی نکاح کے نتیجے میں وطی اور ہمبستری نہیں کیا ہے۔ جو کنوارے مرد اور عورت ہیں ان کے لیے یہ سزا 100 کوڑے کی ہے، اور حدیث صحیح کی روشنی میں 1 سال کی جلا وطنی۔ لیکن اگر شادی شدہ مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی یا دونوں اگر شادی شدہ ہو کر زنا کاری کرتے ہیں اور جرم زنا ان پر 4 چشمدید ثقہ عادل مرد گواہوں سے ثابت ہوتا ہے یا زانیوں کے خود اپنے اعتراف سے ثابت ہوتا ہے،
تو اسلام میں اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا۔ یہ قرار واقعی سزا اس لیے ہے تاکہ آدمی اس بے حیائی کے قریب نہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کامیاب مومنوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ سورہ المومنون کی ابتدائی آیات کے اندر 7 صفتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خاص صفت کامیاب مومنوں کی یہ بتائی گئی، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، اپنی بیوی کے علاوہ دوسری جگہ ناجائز طریقے پر اپنی خواہش نفس کی یا خواہشات نفس کی تکمیل کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، وہ لوگ قابل ملامت ہیں، اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کی مقررہ حدوں کو چھلانگ لگانے والے۔ اسلام نے معاشرے سے زنا کے خاتمے کے لیے یا زناکاری کا ریشیو حد درجہ کم کرنے کے لیے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان اسباب کو اختیار کر کے معاشرہ بالکل زناکاری سے پاک ہی ہو جائے گا، لیکن ریشیو بہت کم ہو جائے گا۔ تو زناکاری سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے، مردوں اور عورتوں کو زناکاری سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ حدود و قیود رکھے ہیں۔ اگر ان کو برتا جائے تو انشاءاللہ تعالی جرم کا یا تو خاتمہ ہو جائے اللہ چاہے تو، ورنہ ریشیو بہت کم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسلام نے جو سزا مقرر کی، اگر دنیا کی حکومتیں اسلام کی سزا کو زنا کے تعلق سے یا دوسرے جرائم کے تعلق سے اگر نافذ کر دیں تو جرم کا ریشیو بہت کم ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اسلام کی سزاؤں کے تعلق سے تشدد کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کو جان بھی پیاری ہے، لیکن کسی ایک دو کی جان کے مقابلے میں معاشرے کی پاکیزگی اور معاشرے کی عزت، لوگوں کی عزت و آبرو کسی ایک دو زناکار کے مقابلے میں زیادہ پیاری۔ اگر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اگر ایک خائن ہاتھ، چور ہاتھ اگر کٹ گیا تو دوسرے بہت سارے چوروں کو نصیحت مل جائے گی، اب وہ چوری کے جرم سے باز آ جائیں گے۔ الحمدللہ جن ملکوں میں اسلامی حدود اور اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہے، وہاں دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں برائیوں کا ریشیو نہایت کم ہے، گراف بہت نیچے۔ تو اگر یہ سزا نافذ کر دی جائے تو الحمدللہ زناکاری بہت کم ہو جائے گی، اگر اس کا خاتمہ نہیں ہوا تو بہت کم ہو جائے گی۔ اور جس معاشرے میں یہ سزا نافذ نہیں ہوتی ہے تو بھی مسلمان اپنی سطح سے، مقامی سطح پر اگر کچھ سزا دے سکتے ہوں، ایسی سزا جو قتل تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر آج کی تاریخ میں ایسے ملک میں جہاں اسلامی سزا نافذ نہیں ہے، اگر قتل کر دیا جائے گا تو قتل کا، مرڈر کا مقدمہ لگے گا، تو کم از کم جو سزا معاشرہ سماج دے سکتا ہے یا جو سوشل بائیکاٹ ایسے زانی مردوں اور عورتوں کا کر سکتا ہے ان کو کرنا چاہیے، یہاں تک کہ یہ لوگ توبہ کریں اور آئندہ کے لیے پاکیزہ زندگی گزاریں۔ دوسری تدبیر جو اسلام نے اس سلسلے میں اختیار کرنے کی تلقین کی ہے وہ یہ کہ مومن مردوں اور عورتوں کو نصیحت ہے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، غیر عورتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے یا عورتیں غیر مردوں کی طرف چاہت بڑی نظروں سے نہ دیکھیں۔ اگر غیر ارادی طور پر کبھی کسی مرد پر یا کسی عورت پر کسی مرد کی نظر پڑے تو فوراً اپنی نظر پھیر لے، اس میں بڑا فائدہ ہے، کیونکہ نظر وہ پہلی چنگاڑی ہوتی ہے جو انسان کے اندر زنا کے تعلق سے پیدا ہوتی، یہ پہلا داعی اور پہلا محرک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن الآیہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہیے، مومنین سے کہیے، مومنات سے کہیے جو اللہ رب العالمین اور رسول رحمت اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنتے ہیں، کام دھرتے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، جن کا دل زندہ ہے ایمان کی روشنی سے، ایسے ایماندار مردوں اور عورتوں کو کہیے کہ وہ اپنی بعض نگاہیں یہ شہوت کی، خواہش کی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں، غلط نظر، شہوت کی نظر سے کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ نظر بد اور چاہت کی نظر ابلیس کی زہر بجھی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ پہلا شرارہ ہے، یہ پہلی چنگاڑی ہے جو بے حیائی کی انسان کے اندر نظر کے راستے پیدا ہوتی۔ اس کے بعد اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، باپردہ ہوں، گھروں کو لازم پکڑیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، اگر شدید ضرورت ہے جانا ہے گھر سے باہر تو باپردہ نکلیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک
وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں سے کہیے، پہلے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو شریعت کے احکام کا پابند کیجیے، کیونکہ وہ آئیڈیل ہے دوسروں کے لیے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود آپ اس نصیحت پر کاربند ہو جائیے۔ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو جو امت کے لیے نمونہ ہے حکم کیجیے، اور دنیا کی تمام مومنہ عورتوں کو نصیحت کیجیے، حکم فرمائیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر کے اوپر سے چادر کو کھینچ کر گھونگھٹ کر لیں۔ جب وہ گھونگھٹ کریں گی، پردہ کریں گی، تو پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف زادیاں عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی، پھر کوئی ان پر ٹونٹ نہیں کسے گا، آوازیں نہیں کسے گا، فلا یوزیں، اوباشوں کی آواز کسنے سے بچ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ کوشش کرے انتہا درجہ کہ چادر پردے کی دویز ہو، لمبی وسیع و عریض ہو، تاکہ سر سے جب ضرورت پڑے اجنبی مرد کے سامنے تو گھونگھٹ کر لیں اور پورا جسم اس میں کورڈ ہو، یا برقع پہن کے نکلیں، لیکن ٹائٹ برقع نہیں ہو جس سے اعضاء کی قط و برید یا جس سے اعضاء کی نمائش یا اس کا ابھار نمایاں ہو۔ ڈھیلا ڈھالا اور ساتر اور موٹا کپڑا پہن کر نکلیں، باریک کپڑا نہ پہنیں، تاکہ جو پردے کا اصل مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو۔ اسی طریقے سے اسلام نے بہت زور دیا اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی مرد جو محرم نہیں ہو، شوہر اور محرم کے علاوہ کوئی بھی آدمی کسی عورت سے خلوت نہ کرے، تنہائی میں نہ بیٹھے، کیونکہ جب ہی ما خلا رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما، صحیح کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت، تو بے حیائی اور برائی کے لیے شیطان وہاں تیار ہوتا ہے۔ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے جو دونوں کے اندر شہوت بھڑکا دیتا ہے، برائی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خلوت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی بہت بے اعتدالی معاشرے میں ہو رہی ہے، مسلم معاشرے میں بھی بہت بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں۔ نوکر چاکر جوان بے محابہ گھروں میں آتا جاتا ہے، اسی طریقے سے ڈرائیور کے ساتھ گھر کی ایک اکیلی عورت جا رہی ہے، جوان لڑکی اسکول کالج جا رہی ہے، یہ تنہائی ہے، یہ خلوت ہے۔ اسلام چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، سڑک پہ ہو، گاڑی میں ہو، خلوت کو کسی بھی اجنبی کے ساتھ جائز نہیں کرتا۔ آفس میں عجب زمانے کا فساد ہے، ایک آفس میں، ایک چیمبر میں ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک مرد ایک عورت، اس طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے۔ گھر کے اندر ایک اکیلی عورت ہے، نوکر آ گیا، کہیں جانا ہے ڈرائیور کو حکم دیا، جا رہی، اور ان نوکروں کے ذریعے، ملازمین کے ذریعے جو آفتیں معاشرے میں آتی ہیں یہ محتاج بیان نہیں ہے۔ تو اسلام نے خلوت کو حرام کیا ہے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے حرام ہے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، ہرگز کوئی مرد کوئی عورت کسی سے خلوت نہ کرے الا یہ کہ اس کا محرم ہو۔ محرم کے علاوہ اجنبی آدمی سے خلوت جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی رشتہ دار کے یہاں آدمی بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے چلا جائے اور عورت یوں منہ کھول کر ایسے اس کے سامنے بیٹھ کر بات کرے۔ اس سلسلے میں معاشرے میں، مسلم سماج میں بڑی بے اعتدالی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا سفر کرنے کا مسئلہ ہے۔ بہت سی عورتیں تنہا دور دراز ملکوں کے اندر جاتی، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہیں، ہاسٹل میں رہتی ہیں، چاہے خواتین کے ہاسٹل میں ہو، سفر میں اکیلے، بسوں میں اکیلے جا رہی ہیں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہی ہیں۔ ایک صحابی، صحیحین کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے بغیر شوہر اور محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو ایک صحابی نے یہ کہا، یا رسول اللہ میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میں فلاں غزوے میں فوجی کی حیثیت سے نامزد ہوں۔ آپ نے کہا کہ تم اپنا نام کٹواؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ حج کرنے۔ اس جگہ وہاں اس کی شرکت ضروری نہیں تھی، وہ جہاد فرض کفایہ تھا۔ آپ نے کہا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، لیکن تنہا اس کو جانے مت دو۔ تو اس طریقے سے سفر میں جب عورت تنہا نکلتی ہے تو خود یہ چیز محسوس کرنے کی ہے۔ جو عورت تنہا سفر میں کرے، چاہے ہوائی جہاز میں کیوں نہیں ہو، وہ دبی دبی سیمی سی محسوس ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس کو زیادہ گھورتے ہیں اور اس کی تنہائی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اس عورت کے تعلق سے زیادہ جرأت مند دکھتے ہیں۔ بلکہ ایک طرح سے یہ سمجھا جائے کہ عورت جیسے ہی گھر سے تنہا نکلی وہ گویا کے خطرات کو دعوت دیتی ہے، اور انسانی بھیڑیے اس کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں، اور کبھی تو رغبت کے ساتھ اور کبھی مجبوراً عورت کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے، یا ایسے لوگوں کی ہوس کا وہ شکار ہوتی ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات آئے دن ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے ہم کو دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ تو اسلام کی یہ بھی پابندی ہے کہ کوئی عورت سفر نہ کرے، جس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ
کوئی بھی سفر بغیر شوہر کے اور یا بغیر کسی محرم کے، محرم میں ایسا آدمی جس کا رشتہ دائمی طور پر اس سے حرام ہو. اگر بیٹے کے ساتھ جا رہی ہیں تو بیٹا بھی بالغ ہونا چاہیے، کم سے کم 15 سال کا ہونا چاہیے. 5 سال کا 7 سال کا بچہ لے لیا اور اس کے بعد نکل گئی کہیں، وہ محرم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، جب تک کہ وہ اپنی عزت سے مدافعت نہ کر سکتا ہو، وہ نہیں ہو سکتا اس کا محرم. تو اسی طریقے سے جرم زنا کو فروغ دینے میں مردوں کے مقابلے میں عورت کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے. اور اسی لیے آیت کریمہ میں سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں پہلے الزانیۃ، اس کے بعد والزانی کا ذکر ہوا. زانیہ کا پہلے ذکر ہوا. اگر عورتیں باحیا ہوں، با پردہ ہوں اور نکلیں اگر گھر سے باہر با پردہ نکلیں، زیب و زینت کرنے والی نہ ہوں، خوشبو لگا کر نہ جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی بہت کم ہو جائے گی. عورتیں جو مسجد آیا کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو ہدایت دی کہ وہ بھی اگر مسجد آئیں تو ترک زینت کر کے آئیں، بناؤ سنگار کر کے نہ آئیں، ورنہ وہ روک دی جائیں گی. کہا کہ عورتیں نکلیں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو مسجدوں کی حاضری سے نہ روکو. وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ، نکلیں مگر اس حال میں کہ وہ زیب و زینت اور خوشبو لگائے ہوئے نہ ہوں. تو بازار نکلنے کا کیا معاملہ ہوگا؟ بن سنور کر کے، خوشبو لگا کر کے، زیبائش اور آرائش کا اظہار کریں، مظاہرہ کرتی پھریں. بے حیائی کو فروغ دینا، بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صنفان من اہل النار لم اراہما، حدیث طویل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ میری امت کے جہنمی ہوں گے جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا، وہ بعد میں آئیں گے. قوم معہم سیات کاذناب البقر، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح موٹے اور لچیلے کوڑے ہوں گے، جس سے وہ بے قصوروں کو ماریں گے. یضربون بہ الناس، یعنی ظلم و زیادتی کریں گے. اور دوسرے نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو کپڑا پہن کے بھی ننگی، کاسیات ہیں لیکن عاریات، مائلات ممیلات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، بختی اونٹ کے طریقے سے جس کے کوہان دائیں بائیں مائل ہوتے ہیں، اس طریقے سے بالوں کے اندر پف وغیرہ رکھ کر کے بالوں کو اسٹائل اس طرح سے کریں گی کہ گویا کہ وہ بختی خراسانی اونٹ کے طریقے سے ہیں جس کا کوہان ہلتا ہے. اس طریقے سے لا یجدن رائحۃ الجنہ، یہ عورتیں اور وہ ظالم مرد جن کے ہاتھ میں لچیلے کوڑے ہوں گے جنت میں نہیں داخل ہوں گے جبکہ جنت کی خوشبو دور سے سوکھ لی جائے گی. تو ضرورت ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کو لازم پکڑیں. ضرورتاً اگر کہیں نکلیں تو کوشش کریں کہ کوئی محرم ساتھ ہو. اور سفر میں تو خیر کمپلسری ہے، لیکن اندرون شہر اگر نکلتی ہیں تو بغیر محرم کے جا سکتی ہیں، لیکن زیبائش آرائش ترک کریں، با پردہ نکلیں. اور آخری میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو گانے ہیں، یہ جو فحش مناظر ہیں جن کی خوب نمائش ہو رہی ہے ٹی وی کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے یا اخبارات اور جرائد کے ذریعے، اور مختلف قسم کے گانے جس کو اس قدر رواج دے دیا گیا ہے کہ گھر سے لے کر گاڑی تک، حتیٰ کہ موبائل تک کے اندر رنگ ٹون، گانے کی ٹون اس طرح سے ہے کہ وہ بے حیائی کے کچھ گانے ہیں ہر وقت بجتے اور بجائے جاتے ہیں. یہ بھی انسان کے اندر زنا کی تحریک پیدا کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے مردوں اور عورتوں کو، تاکہ زناکاری اور بے حیائی کا دروازہ بند ہو. اور شادی کے مسائل کو بھی، شادی کے امور کو بھی آسان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر جب شادی مشکل ہوگی لڑکے لڑکیوں کی اور وقت پہ شادی نہیں ہوگی تو زناکاری عام ہوگی. تو اس لیے شادی پر بھی اسلام نے زور دیا ہے. سورہ نور میں جہاں یہ اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں اور زناکاری کے سد باب کے ذرائع بیان کیے گئے ہیں، وہیں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ہی فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الآیہ، کہ جو لوگ تم میں کے بغیر جوڑے کے ہیں ان کی شادی کراؤ تاکہ جب شادی ہوگی تو وہ زناکاری اور بدکاری سے بچیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جرم زنا، جرم لواطت اور اس طرح کے دوسرے اخلاقی جرائم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے مرد و زن کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ ایک صالح اسلامی معاشرہ بنا دے. انہ تعالیٰ رؤوف الرحیم. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک و رسولک نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.